بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإيمان والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه العظام إلى يوم القيامة أما بعد. حضرات، اس وقت یہ ویڈیو کلپ اس بنا پر بنانے کی ضرورت پیش آئی ہے کہ ابھی پچھلے 2-3 دن میں یہاں کشمیر کے علاقے ٹنگمرگ میں جو انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا، اس سلسلے میں بہت سارے علماء اور اس علاقے کے کچھ ذمہ دار حضرات بار بار چند سوالات پوچھ رہے ہیں. ان سوالوں کی وضاحت کے سلسلے میں اس وقت آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا. حضرات، ٹنگمرگ کے علاقے میں کوئی دماغی طور پر متاثر شخص نمودار ہوا اور اس نے وہاں کچھ ایسی حرکتیں کی جس کے نتیجے میں یہ بات تقریباً طے ہے کہ اگر وہ دماغی صحیح حالت میں ہے تو پھر وہ ایمان سے نکل چکا ہے، لیکن اگر وہ دماغی امراض کا شکار ہے، جیسا کہ اس کو غالباً مینٹل ہسپتال میں پہنچایا گیا ہے، اگر دماغی امراض کا شکار ہے اور دماغی خرابی کی وجہ سے وہ اس طرح کی غلط حرکتیں اور غلط چیزیں بول گیا تو اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. اس شخص نے وہاں کے علاقے کے لوگوں سے چندے جمع کیے، لوگوں نے بڑے شوق کے ساتھ پیسہ دیا. وہ اسے دعویٰ یہ کیا کہ مجھ پر قرآن نازل ہو رہا ہے، اور ایسی بے رب قسم کی آوازیں نکال کر کے اس نے کہا یہ ہے وہ قرآن جبر پر نازل ہو رہا ہے. نقل اس نے کی جس طرح سے قرآن کریم لہجے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس طرح سے وہ بھی پڑھتا ہوا آوازیں نکال رہا ہے جن میں کوئی الفاظ نہیں ہے. اس نے چھوٹی سی ایک جھوپڑی بنائی اور وہ شیڈ کی شکل میں ہے، اور اس کو کالا رنگ کر کے کہا یہ خانہ کعبہ ہے اور اس میں حج بھی ہوگا اور عمرہ بھی ہوگا. ہاتھوں میں پتھر لے کر کے لوگوں کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے اس میں کلمہ لکھا ہے، اس میں اللہ ہے. یہ اور اس طرح کی بہت ساری حرکتیں وہاں ہوئی ہیں. اس کے بعد پھر جب یہ معاملہ عوام میں پھیل گیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کی بہت زیادہ شہرت ہو گئی تو سنا گیا کہ بعد میں اس نقلی کعبے کو جلا دیا گیا. اب سوالات یہ ہیں کہ وہ جلانا درست ہوا یا نہیں، جیسا کہ پوچھا جا رہا ہے. لوگوں نے جو پیسہ وہاں جمع کیا ہے اس پیسے کے متعلق کیا حکم ہے، اور اگر وہ زمین خریدی گئی تو زمین کا کیا کیا جائے گا، اور جن لوگوں نے اس میں شرکتیں کی ہیں اور جو اس کے غلط دعووں سے متاثر ہو کر کے اس کے ماننے والے بن گئے ہیں ان کے متعلق کیا حکم ہے، اور خود اس گھر اور اس گاؤں کے متعلق کیا رویہ اپنانا چاہیے. انہی چند سوالات کے متعلق اس وقت آپ سے گزارشات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو اس نے وہ شرط بنایا تھا جس کا نام اس نے کعبہ رکھا تھا، اس کو جلا دیا گیا. بہت اچھا کیا گیا، بہت ہی زیادہ بہتر ہوا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حدیث کی کتابوں میں، جس میں سب سے اہم ترین کتاب بخاری شریف ہے، بخاری شریف میں پورا ایک چیپٹر موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقلی کعبے کو آگ لگوائی تھی. اور یہ واقعہ کہاں ہوا ہے؟ یمن کے علاقے میں. ذی الخلصہ کعبۃ الیمانیہ، ذی الخلصہ نام کا ایک مندر رہا ہے، یا ذی الخلصہ نام کا ایک عبادت خانہ رہا ہے جس کو یمن کا کعبہ کہا جاتا تھا. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بھیجا جس کے سربراہ تھے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی، اور اپنے ساتھ 50 آدمیوں کو لے